کا فہم لینا ضروری ہے. صحابہ کے جیسے دین کو، اسلام کو، کتاب و سنت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہدایت ہو. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ایمان ویسے ہوگا جیسے تمہارا ہے صحابہ ایمان ہے تو پھر وہ ہدایت پر ہوں گے. اگر راستہ چھوڑا تمہارا صحابہ کا، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑ کر چلے گئے، راستہ چھوڑا، صحابہ کا فہم چھوڑا، صحابہ کا عقیدہ چھوڑا، قرآن کی تفسیر ویسے نہیں لی جیسے صحابہ نے لی، حدیثوں کو ویسے نہیں سمجھا جیسے صحابہ نے سمجھا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ. اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پھر جماعتوں میں، ٹولیوں میں، فرقوں میں بٹ جائیں گے. کیا ہے انجام آج؟ دیکھیے دوسرا راستہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے، یا تو دماغ سے سمجھے، یا تو میجورٹی سے سمجھے، یا تو کسی ایک شخص کو متعین کر کے دین کو سمجھے، کتاب و سنت کو، تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتا رہا ہے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اس کا انجام یہ ہوگا صحابہ کے عقیدے کو چھوڑنے کا، کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اس کا انجام یہ ہوگا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. ٹولیوں میں، جماعتوں میں، فرقوں میں بٹ جائیں گے. اسلام ایک ہے، کتنی آج جماعتیں ہیں. یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان. یہ بھی کہتا ہے میں قرآن و حدیث کو ماننے والا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا. وہ بھی کہتا ہے اس کا عقیدہ الگ ہے، اس کا عقیدہ الگ ہے. یہ کہتا ہے اللہ عرش پر ہے، وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. وہ کہتا نہیں اللہ صرف پاک جگہ پر رہتا ہے. وہ کہتا نہیں اللہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے. کیا ہے ایک اللہ کے بارے میں اتنے عقیدے؟ منہج صحابہ کا چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے الگ الگ، کوئی کہتا حیاتی ہے، کوئی کہتا حیات ہے، کوئی کہتا نہیں وفات پا چکے ہیں، قبر میں زندہ ہے، کوئی کہتا قبر میں زندہ ہے، کوئی کہتا نہیں ہر جگہ زندہ ہے، جہاں چاہے آتے رہتے ہیں، جہاں چاہے حاضر ہوتے رہتے ہیں، آپ صرف درود پڑھ لیے آ جائیں گے. کوئی کہتا ہے وہ مشکل کشا ہیں، وہ فلاں فلاں جگہ آتے ہیں، پریشانیاں دور کر دے، بس تم دل سے یاد کرو. کیا ہے یہ عقیدے؟ پھر نماز کو لے لیے، طہارت لے لیجیے، زکوٰۃ، عمرہ، شادی بیاہ، معاملات، لین دین، ایوری تھنگ اسلام کی. لوگوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا. الگ الگ عقیدے. یہ کہتا یہ حلال ہے، یہ کہتا یہ حرام ہے، یہ کہتا جائز ہے، یہ کہتا نہیں جائز ہے. سود، ہاں آپ انڈیا میں رہتے ہو، دارالکفر میں ہو، لہذا آپ کے لیے حلال ہے. کوئی کہتا نہیں حرام ہے، کوئی کہتا نہیں ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے. نبی علیہ السلام کی پیدائش پر کوئی کہتا میلاد منانا چاہیے، خوشی کا موقع ہے، پیارے وسلم دنیا میں نور لے کر آئے. کوئی میلاد منا رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے. کتنی جماعتیں، کتنے فرقے. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے؟ نہیں. یہ مت سمجھیں آپ پوائنٹ، پھنس جائیں گے. ورنہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا قرآن کو. آگے مثالیں بھی آ رہی. قرآن اور حدیث کو ماننے والے قوم ہیں یہ سب مسلمان. وہ جو شرک اکبر کرتا ہے، جو مزار پر جا کر پیشانی کو پٹکتا ہے، سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کا، لا حول ولا قوت، وہ کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں. روتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، داڑھی بھیگ جاتی ہے اس کی، لیکن وہ مزار پر سجدہ کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کی قبر کا طواف کرتا ہے چھپ چھپ کر اندر. ہم نے دیکھا جامعہ اسلامیہ پڑھنے کے دوران. یہ کیا کتاب و سنت کو نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ گڑبڑ کہاں ہے؟ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم سمجھنے میں ہے، پرابلم طریقے میں ہے، پرابلم منہج میں ہے. قرآن و حدیث کو بے شک تو مانتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کو کیسے تو سمجھتا ہے میرے بھائی؟ صحابہ کے جیسے سمجھتا ہے؟ نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم صحابہ کا منہج چھوڑو گے، ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے، جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی تمہاری. فی شقاق. شقاق کہتے ہیں اختلاف، الگ الگ ٹولیاں، جماعت. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ آیت میں جواب ہے. پہلے دلیل، 3 آیتیں دلیل میں پیش کروں گا انشاءاللہ. یہ پہلی آیت ہے جس میں اس سوال کا جواب ہے کہ ہم یا دنیا کا ہر مسلمان کتاب و سنت کو کیسے سمجھے، قرآن کا مطلب کیسے لے، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطلب کیسے لے. اس میں جواب دیا گیا مثل صحابہ اکرام کی جماعت نے جیسے سمجھا ہے کتاب و سنت کو. اللہ کہہ رہا ہے اگر ہدایت چاہتے ہو تو ویسے سمجھو، تم کو ہدایت میں دوں گا. واضح. دوسری دلیل سورہ توبہ کی تقریباً آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، ایک. اور دوسرا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑے گا. رسول کی